بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے پروگرام کتاب کہانی میں آج ہم جو کتاب لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ کتاب اردو کے بے مثال شاعر مرزا غالب، جنہیں ہم چچا غالب بھی کہتے ہیں، ان کے حوالے سے لکھا ہوا ایک ناول ہے۔ ناول کا نام ہے غالب۔ یہ یوم غالب کے حوالے سے آج ہم اس کتاب پر مختصراً تبصرہ کریں گے۔ غالباً مرزا اسد اللہ غالب کے حالات زندگی پر اردو میں لکھا ہوا پہلا ناول ہے، جسے بھارت کے معروف ادیب قاضی عبدالستار صاحب نے لکھا تھا، اور پاکستان میں یہ ناول دارالمصحف نے شائع کیا۔ اس کے پہلے صفحے پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ غزل مرزا اسد اللہ غالب کے حالات پر اردو میں پہلا ناول۔ اس ناول کا انتساب بھارت کے مرحوم و مغفور صدر جمہوریہ ہند عزت مآب عالی جناب فخر الدین احمد صاحب کے نام معنون کیا گیا ہے۔ فخر الدین علی احمد بھارت کے 5ویں صدر تھے۔ آپ 14 اگست 1974 سے فروری 1977 تک صدر رہے۔ اس ناول کے پیش لفظ سے آپ کو کچھ اقتباسات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ مصنف لکھتے ہیں، 1973 میں جب مجھے اردو فکشن کا پہلا غالب ایوارڈ تقویض ہوا تو عزت مآب فخر الدین علی احمد نے عزت مآب اندرا گاندھی وزیر اعظم ہند سے میرا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ غالب انعام کمیٹی نے متفقہ طور پر قاضی صاحب کو غالب ایوارڈ اس لیے دیا کہ یہ غالب پر ناول لکھیں گے۔ اس ارشاد پر میں خاموش رہا تھا۔ 1974 میں جب میں پدم شری ہوا اور عزت مآب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، ایک بنگالی ناول نگار، میں نام بھول گیا ہوں، نے میرے اصرار پر ناول لکھنے کی حامی بھر لی اور 6 مہینے تک دہلی میں قیام کیا اور کچھ قیام بھی کر لیا، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور میرا خواب پورا نہ ہو سکا۔ میں چاہتا ہوں آپ نے جس طرح صلاح الدین ایوبی اور دارالشکوہ لکھی ہے اسی طرح غالب پر بھی لکھیے۔ میں پھر بھی خاموش رہا۔ یہ قاضی عبدالستار کے 2 اور شاہکار تحریریں ہیں جو صلاح الدین ایوبی اور دارالشکوہ پر لکھی گئی تھیں۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو کہانی سعادت حسن منٹو نے لکھی تھی اس سے تھوڑا سا وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس غالب کی حیات کے جو واقعات ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اور لکھ رہے ہیں وہ ویسے، غالب پر ناول لکھنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ مرزا غالب نام کی فلم بن چکی۔ فلم کی کہانی منٹو جیسے صاحب قلم نے لکھی ہے اور ایک ڈومنی کو مرزا کے کندھوں پر سوار کر دیا ہے، اور سب اس کی محبت کی کہانی سننا چاہتے ہیں جو میرے نزدیک سراسر بہتان ہے۔ بہرحال یہ قاضی عبدالستار صاحب کی ایک تحریر ہے جس کے آخر میں وہ معذرت گزار بھی ہو رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سعادت حسن منٹو نے بھی واقعات کو ادھر ادھر کیا ہوگا۔ انہوں نے بھی جو حقائق تحقیق کر کے منظر عام پہ آئے ہیں اسی کے مطابق ہی غالب کی کہانی لکھی ہوگی۔ مگر یہ قاضی عبدالستار ایک اور طرح کی کہانی لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ باب اول سے ہی ان کی کہانی جو شروع ہوتی ہے، ان کا انداز تحریر، کوئی لکھنوی انداز ہے ان کا، بہت خوبصورت ہے۔ لکھتے ہیں، جہان آباد کے خط آسمانی پر شاہ جہانی مسجد اپنے میناروں کے عظیم ہاتھ بلند کیے وہ دعا مانگ رہی تھی جس پر قبولیت کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ مغرب کے نیلے آسمان کی پہنائیوں میں سرخ سورج
ایک لہولہان تمدن کی طرح ڈوب چکا تھا۔ اسی طرح یہ ناول آگے چلتا ہے اور ایک یہ ضخیم ناول ہے اور اس کے صفحات جو ہیں وہ 236 صفحات پر یہ ناول اپنے اختتام پر پہنچنا ہے، اور اس کی زبان اور بیان اور اظہار قاضی عبدالستار کا یہ ایک شاہکار ناول ہے، اور غالب کو چاہنے والے، غالب سے محبت کرنے والے یہ ناول ضرور خریدیں۔ پاکستان میں محمد فہیم عالم دارالمصحف نے یہ فروری 2020 میں یہ ناول شائع کیا ہے اور اس کی قیمت 550 روپے ہے۔ آپ ہادیہ حلیمہ سینٹر غزنی اسٹریٹ اردو بازار سے رابطہ کر کے ادارہ دارالمصحف سے یہ ناول حاصل کر سکتے ہیں، جو قاضی عبدالستار جو اب خود بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی ایک شاہکار تحریر ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے لائق ہے۔ اس کا مطالعہ اگر آپ کریں تو آپ کو غالب کی زندگی کے بہت سے گوشوں سے آشنائی ہو سکتی ہے۔ تحریر، زبان و بیان، اظہار انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کتاب کہانی جو کہ غالب ناول کے حوالے سے تھی، اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنے میزبان نوید مرزا کو روبرو یوٹیوب چینل سے اجازت دیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی یوٹیوب چینل روبرو سے نوید مرزا آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔